ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ آج پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف بننے والے اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں اپنے پہلی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف جماعتوں کے قافلے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جلسہ گاہ پہنچ چکے تھے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر موجود عمائدین قوم، قائدین کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے گوجرانوالہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام منعقدہ اس عظیم الشان اجتماع کی میزبانی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج گوجرانوالہ میں آپ کا یہ بکھرا ہوا سمندر جعلی حکمرانوں کی کشتی کو غرقاب کر کے ہی دم لے گا، اور جب تک اس ناپائیدار کشتی کو غرقاب نہیں کیا جائے گا، یہ موجزن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب تھمے گا نہیں۔ میرے دوستو، گوجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے۔ پہلوان اب اکھاڑے میں اتر چکے ہیں، اور آپ کو پچھاڑنا آتا ہے، پچھڑنا نہیں آتا۔ انشاءاللہ العزیز جعلی حکمران اب ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جس میں دم نہیں رہا ہے، اور اب جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ آپ نے جمہوریت کے خوبصورت چہرے کو جس طرح گردآلود کیا ہے، عوام اپنے خون اور پسینے سے جمہوریت کی خوبصورتی کو ایک بار پھر تابناک کرنے کے لیے نکلی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تابناکی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے
اور انشاءاللہ ان کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ میں آج کے اس اجتماع کے موقع پر گوجرانوالہ کا شکر گزار ہوں۔ جب پچھلے سال اسی مہینے میں ہم آزادی مارچ لے کر یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا تھا، جس طرح آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا تھا، میں بھول نہیں سکتا۔ اور آج جو پہلے دن ہم نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اس ناجائز اور غیر آئینی حکومت کے خلاف ہم استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے علم بغاوت کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ ہم نے وہ علم بغاوت آج چلتے چلتے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ اب تحریک چل پڑی ہے۔ اب یہاں کے بعد عوام کا سمندر کراچی میں آئے گا، کوئٹہ میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، ملتان میں آئے گا، پشاور میں آئے گا، اور انشاءاللہ پھر کہتا ہوں، اگر ہمت آپ کے اندر ہوئی، انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے۔ اب ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کی ہمت جواب دے چکی ہے، اور آج جہاں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے، جہاں یہ لوگ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کے دعوے دار ہیں، آج کے دن 15 ممبران اپوزیشن نے جعلی حکمران کو ایوان سے بھگایا ہے۔ ان کی اکثریت اس کے کام نہیں آئی ہے، اس کی اکثریت اس کو سہارا نہیں دے سکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہیں تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے۔ اب سلیکٹر کہے کہ میرا نام نہیں لینا، کیسے نام نہ لیں؟ آپ نے چوراہے کے اوپر جمہوریت کو ذبح کیا ہے، اور جمہوریت کو ذبح کر کے ایک جعلی حکمران کو اقتدار کے تخت پر بٹھایا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جمہوریت کے قتل کا مجرم کون ہوگا؟ اور میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کہ اپنے سلیکٹرز کی کارکردگی پر، اپنے سلیکٹڈ کی کارکردگی پر اس کے سلیکٹرز شرمندہ ہیں یا ابھی بھی اس کی کارکردگی پہ نازاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مدینہ مزاج لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں۔ پہلوانوں کے شہر میں سیاسی دنگل اپنے عروج پر ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے،
ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، ہمت جواب دے چکی ہے، حکومت کی اکثریت اس کو سہارا دینے میں ناکام ہو چکی ہے اور حکومت نے جمہوریت کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت جلد اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے اس اتحاد میں آج بڑا جلسہ ہونے جا رہا تھا اور اس کامیاب جلسے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے جو اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور انہوں نے تمام جو قائدین تھے پی ڈی ایم کے ان کو بھی خوش آمدید کہا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اب جانا ٹھہر چکا۔ انڈیا نے اس دن خوشی منائی تھی جب پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب ایک جعلی وزیر اعظم پاکستان کے اقتدار پر مسلط کیا گیا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں آئین قتل ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں جمہوریت کا خون ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب تم نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا تھا۔ آج انڈیا میں ماتم بچھ رہا ہے کہ آج پھر پاکستان میں جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی آئین کی اعلیٰ قدروں کی بات کی جا رہی ہے، آج پاکستان میں کشمیر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے، آپ جتنے حقوق دیں گلگت بلتستانی کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس طرح گلگت بلتستان پر قبضہ کیا اور اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا، آپ بتائیں کہ جو کچھ ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے کیا تم اس کا جواز فراہم نہیں کرو گے؟ کیا ہمارا کیا 1949 کی قراردادیں سلامتی کونسل کی بے معنی نہیں ہو جائیں گی؟ کیا ہمارا موقف اور قومی اور ریاستی موقف تحلیل نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا ہم نے 49 کی قراردادوں میں جو کشمیر کا نقشہ وہاں جمع کرایا تھا، کیا اس نقشے میں گلگت بلتستان شامل نہیں تھا؟ اور کیا آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے، آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا آپ کے نقشوں کا، آپ کے نقشے اس کی گواہی دے رہے ہیں جب آپ نے خود جمع کرائے تھے۔ آج آپ خطے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ جغرافیائی تبدیلیاں لانا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے لیے پورے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگوں کا آغاز کر کے پوری دنیا میں فوجیں اتارنے، اور وہاں کے حکمران اگر وہ امریکہ بہادر کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہاں قتل عام شروع کر دینا، افغانستان کو تہوبالا کر دینا، عراق کو تہوبالا کر دینا، شام کا بیڑا غرق کر دینا، لیبیا کا قتل عام کر دینا۔ آج سعودی عرب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 سالوں میں اگر بجٹ پیش کیا ہے تو آپ کا بجٹ IMF نے تیار کیا ہے۔
अगर आपने कोई कानून साजी की है तो आपने FATF के दबाव पर कानून साजी की है। बैनुल अक़वामी इदारे आपकी कानून साजी करा रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे आपका बजट तैयार कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं बैरूनी एजेंडे का एजेंट नहीं हूं। हमने पहले दिन कहा था कि आप किसी के एजेंट हैं। हमने पहले दिन कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पर इक़्तिदार में नहीं आए, आप या इस्राईल के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं या अमेरिका के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं। बहरहाल आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, आप किसी बैरूनी क़ुव्वत के एजेंट हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हमें ये सियासत ख़त्म करनी होगी। आज़ादी आज़ादी है। मैं अपनी तारीख़ के उन असलाफ से निस्बत रखता हूँ जिन्होंने बर्र सगीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, फांसियों पे चढ़े थे, आग में कूदे थे, खून के दरिया से गुजरे थे। पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं। फौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं, फौज हमारा इदारा है। पुराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, पाकिस्तान पर अपना इक़्तिदार जमाते हैं, आईन को पामाल करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, इक़्तिदार पर आप कब्जा करते हैं, इंतखाबात अपने कंट्रोल में कराते हैं, धांधलियां कराते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कलमे हक बुलंद करना ये हमारा काम नहीं तो और किसका काम हो सकेगा। हम पाकिस्तान की सियासत को इस तरह मुक़य्यद नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की सियासत को सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत के औसान ख़ता हो चुके हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है, हुकूमत की अक्सरियत इसको सहारा देने में नाकाम हो चुकी है और हुकूमत ने जमहूरियत को ज़िबा करके रख दिया। बहुत जल्द हुकूमत का जाना ठहर चुका है। आज जो किसान गंदम उगा रहा है उसके घर में आटा नहीं, मजदूर के पास घर नहीं। पाकिस्तान की माईशत तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रही है। आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई हो चुकी है, तारीखी गुर्बत है और नौजवान 2-2 डिग्रियां हाथों में लेकर घूम रहे हैं और मुलाजमत नहीं मिल रही। आज हर ज़रूरी अशिया का जो है वो बहरान पैदा हो चुका है। पहली बार माइशत जो है वो नेगेटिव में चली गई है। हुकूमत के औसान ख़ता हो चुके हैं। भारत की जानिब से खुशी उस वक्त मनाई गई जब नाहल को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, जब कश्मीरियों के खून का सौदा किया गया, और आज दोबारा से जब हम कश्मीर पर बात कर रहे हैं तो भारत पर खौफ तारी हो चुका है। आपको बताएं नाजरीन, मौलाना फजल रहमान इस जलसा से खिताब कर रहे हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज ये पहला जलसा। तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, उनके कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जलसागाह में मौजूद है। खड़ी हो, हम आपस में इख्तलाफ करेंगे लेकिन मुल्क एक है, इस मुल्क को बचाना है। आईन एक है, उस आईन को बचाना है। जमहूरियत पे इत्तिफाक है, उस जमहूरियत को बचाना है। पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं। हमने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने मुल्क के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस जलसा से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया हुकूमत के औसान ख़ता हो चुके हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है, हुकूमत की अक्सरियत इसको सहारा देने में नाकाम हो चुकी है, हुकूमत ने जमहूरियत को ज़िबा करके रख दिया। बहुत जल्द हुकूमत का जाना
ٹھہر ہو چکا ہے اور بھارت کی جانب سے خوشی اس وقت منائی گئی جب نااہل کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا، جب کشمیریوں کے خون کا سودا کیا گیا۔ آج دوبارہ سے کشمیر پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شہر لاہور سے باخبر رہنے کے لیے